بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر ہدایت القرآن جلدوم صفحہ نمبر 410 سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين۔ لفظی معنی قد نعلم، بالتحقیق ہم جانتے ہیں، انہو بے شک شان یہ ہے، لیحزنک الذی یقیناً غمگین کرتی ہے آپ کو جو باتیں یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ لا یکذبونک آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ولکن الظالمین لیکن حق تلفی کرنے والے بآیات اللہ اللہ کی باتوں کا یجحدون انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اور باخدا واقعہ یہ ہے کہ جھٹلائے گئے رسول من قبل کا رسول آپ سے پہلے، فصبروا پس برداشت کیا انہوں نے علی ما کذبوا ان کی تکذیب کو، وَأُوذُوا اور ان کی اظہار آسانی کو، حتی اتاہم یہاں تک کہ پہنچی ان کو نصرنا ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ اور کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ اور بخدا واقعہ یہ پہنچ چکی آپ کو من نبأ المرسلین کچھ خبریں رسولوں کی، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اور اگر بھاری معلوم ہوتا ہو آپ کو اعراضہم ان کا روگردانی کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ بس اگر آپ کے بس میں ہو ان تبتغیہ کہ تلاش کریں آپ نفقاً کوئی سوراخ فی الارض زمین میں، او سلمن یا کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں، فتأتیہم پس لے آئیں آپ ان کے پاس بیایتن کوئی مطلوبہ معجزہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتے اللہ تعالی لجمعہم تو اکٹھا کر دیتے ان کو علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین پس ہرگز نہ ہوں آپ نادانوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا آیت کا ارتباط، یہ سورت مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے، اس کا نزول کا نمبر جو ہے وہ 55 ہے، مکی صورتیں کل 85 ہیں، وہ سخت مخالفت کا زمانہ تھا، مکی دور میں مشکل سے 100 آدمی ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن محنت کرتے تھے مگر اکا دکا کوئی ایمان لاتا تھا، اور جو مسلمان ہوتا تھا مکہ والے اس کا مکہ میں جینا حرام کر دیتے تھے، وہ بیچارہ جان بچانے کے لیے وطن چھوڑ کر حبشہ چلا جاتا تھا۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چند نفوس رہ گئے تھے۔ ایسی صورت میں داعی فکر مند ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہوں، ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام رکھتا ہوں، مگر وہ قریب نہیں آتے، دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے والوں کو ناقابل برداشت تکالیف پہنچاتے ہیں، اور زندگی مختصر ہے، اللہ جانے میرا مشن کامیاب ہوگا یا نہیں۔ یہ باتیں سوہان روح بنی رہتی ہیں، اس لیے اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کے بیان کے بعد اب داعی اسلام کو دلاسا دیا جاتا ہے کہ وہ ذرا صبر کریں، اللہ کی مدد جلد آئے گی اور اسلام کا بول بالا ضرور ہوگا۔ منکرین اسلام در حقیقت اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، پیغمبر دلگیر نہ ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے اعراض و تکذیب سے بے چین ہیں، کیوں دلگیر ہوتے ہیں؟ لوگ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اللہ پاک کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ بس اللہ کے رسول بھی اللہ کی سنت اپنائیں، صبر سے کام لیں اور ان ظالموں کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ شان نزول کی روایت، ایک مرتبہ ابو جہل مہاگدے نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، محمد ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا کوئی گمان نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، ہم اس کتاب کی اور اس دین کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پال رہے ہیں۔ اب اگر اللہ کا نمائندہ ان کی فکر میں جان دے دے تو یہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آیات کا ترجمہ، ہم بالیقین یہ بات جانتے ہیں کہ مشرکین جو باتیں کرتے ہیں
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلگیر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر قبول نہ کریں، اس لیے کہ وہ در حقیقت آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی حق تلفی کرنے والے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بس یہ کس قدر سنگین بات ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتے، برداشت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت کریں۔ اللہ کے رسول کی تکذیب آج کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ ماضی میں بھی لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ہے، مگر وہ حضرات لوگوں کی تکذیب اور اظہار ثانی کو سہتے رہے اور ہمت سے کام میں لگے رہے۔ ایک دن ان کو اللہ کی مدد پہنچی اور وہ سرخرو ہوئے اور ان پر ایمان لانے والے کامیاب ہوئے، اور یہ انبیاء اور مومنین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں اور کافروں کی چہرہ دستیوں سے نجات پاتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں ہے ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، اور بالآخر ہم مخالفوں کی اظہار آسانیوں سے اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں، اور اللہ کے اس وعدے کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس سلسلہ کے بعض واقعات قرآن کریم میں بھی نازل کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور ان کے دشمن فرعونیوں کا بار بار قرآن میں ذکر ہے، اور کتنی پرخار وادیوں سے گزر کر کامیابی کی منزل تک پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا یہ اسوہ نمونہ سامنے رکھیں اور کام میں لگے رہیں۔ فائدہ، مکی دور میں مخالفت اس طرح چلتی رہی اور ہجرت کے بعد تیز تر ہو گئی۔ پھر سن 2 ہجری میں میدان بدر میں اللہ تعالی نے کافروں کے سرداروں کو نمٹا دیا، پس اسلام کی ترقی شروع ہوئی۔ اسی لیے جنگ بدر کو قرآن کریم نے یوم الفرقان یعنی فیصلہ کن دن قرار دیا ہے۔ حیات کا ترجمہ اور باخدا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، بس انہوں نے کفار کی تکذیب کو اور ان کی اظہار آسانی پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچی، اور اللہ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بالیقین آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ رسولوں کے کچھ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکے ہیں۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا نبی کے اختیار میں نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشرکین کے چند مطالبات تھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ مکہ کے گرد سے پہاڑ ہٹا دیے جائیں اور زمین پھاڑ کر نہریں بہا دی جائیں تاکہ کھیت لہلہانے لگے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور ان لوگوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز نہیں مانیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سرزمین مکہ کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دیں اور اس بنجر اور بے آب و گیا زمین جو ہے یہ سرزمین کو سرسبز و شاداب کر دیں۔ اور ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھیں اور مشرکوں کے سرداروں کے نام خطوط لائیں تو وہ ایمان لائیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر چڑھنا ہم ہرگز تسلیم نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتار لیں کوئی ایسا نوشتہ جسے ہم خود پڑھیں۔ اس قسم کے کفار کے اور بھی مطالبات تھے، اور ان کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں یہ دیا ہے کہ کہو میں ایک انسان رسول ہوں، معجزات دکھانا میرے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، میرا کام پیغام رسانی ہے اور بس۔ یہاں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر پیغمبر کو مشرکین مکہ کی روگردانی شاک گزرے اور ان کا دل چاہے کہ مشرکین کے مطالبے پورے کیے جائیں تاکہ وہ ایمان لیں اور اسلام کی راہ ہموار ہو تو وہ ایسا کر دکھائیں، یہ بات ان کے بس میں کہاں ہے؟ معجزات تو وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر کرتے ہیں، اور ابھی تکوینی مصلحت نہیں ہے کہ یہ معجزات دکھائے جائیں۔ کیوں کہ اگر یہ معجزات دیکھ کر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہی ہے، جبکہ آگے چل کر ان کا ایمان لانا مقدر ہے، وہی اسلام کے عالم بردار بنے گی۔ ویسے اللہ تعالیٰ قادر مطلق کامل ہے، چاہے تو بغیر کسی معجزہ کے بھی ان کو راہ راست پر لائیں، مگر مصلحت کے تحت یہ مصلحت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بڑی حد تک اختیار دیا ہے، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایمان لائے تاکہ وہ جنت کا حقدار بنے۔ یہ بات بوجھ لینی چاہیے۔ اور ترجمہ آیات کا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا روح گردانی کرنا شاک گزر رہا ہے تو اگر آپ کے بس میں ہو کہ آپ زمین میں کوئی سوراخ تلاش کر لیں یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی پا لیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلوبہ معجزہ دکھائیں تو ایسا کر دیکھیں، مگر یہ آپ کے اختیار میں کہاں ہے؟ لہذا صبر کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو راہ راست پر اکٹھا کر دیں، یعنی جبراً ہدایت پر لا کر مسلمانوں میں شامل کر دیں، مگر یہ بات مصلحت تکلیف کے خلاف ہے، لہذا آپ ہرگز انجانے نہ بنیں، اللہ کی حکمت کو بوجھیں، اللہ کی جو حکمت ہے اس کو بوجھیں۔ آگے آیات مبارکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. آیات کا لفظی معنی انما یستجیب الذین، اس کے سوانے کے لبیک کہتے ہیں جو لوگ یسمعون سنتے ہیں، والموتى اور مردے یبعثهم اللہ زندہ کریں گے ان کو اللہ تعالی، ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ. وقالوا اور کہا انہوں نے لولا نزل علیہ کیوں نہیں اتارا گیا اس رسول پر آیتن کوئی مطلوبہ معجزہ من ربی اس کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ جواب تو بے شک اللہ تعالیٰ قادر قدرت رکھنے والے ہیں علی ینزل اتارنے پر آیتن مطلوبہ معجزہ ولیکن اکثرهم لیکن ان کے اکثر لا یعلمون جانتے نہیں. وما من دابت اور کوئی بھی رینگنے والا جانور نہیں فی الارض زمین میں ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ یطیر اڑتا ہے وہ بجناحی اپنے دونوں پروں سے الا مگر جماعتیں ہیں امثالکم تم جیسی ما فرطنا نہیں چھوڑی ہم نے فی الکتاب نوشتہ میں من شیء کوئی چیز ثم الی ربہم پھر ان کے رب کی طرف یحشرون جمع کیا جائیں گے وہ. والذین کذبوا اور جن لوگوں نے جھٹلایا بیااتنا ہماری باتوں کو صم و بکمن اور بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں پھر ظلمات تاریکیوں میں ہیں من یشاء اللہ جسے چاہیں اللہ تعالیٰ یضلل بچلا دے اس کو ومن یشاء یجعل اور جسے چاہیں کر دیں اس کو علی صراط مستقیم راستے پر سیدھے. قل ارائیتکم بتلاؤ ان اتاکم اگر تمہیں پہنچے عذاب اللہ کا عذاب او اتتکم الساعہ یا پہنچے تمہیں قیامت غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ کو تدعون تم پکارو گے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے بل اجا بلکہ اسی کو تدعون پکارو گے تم فیکشف پس کھولیں گے وہ ما تدعون جو پکارتے ہو تم الیہ اس کی طرف انشاء اگر چاہیں گے وہ وتنسون اور بھول جاؤ گے تم ما تشرکون جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. اسلام وہی قبول کرتا ہے جس کے کان سنے اور دل سمجھے. گزشتہ آیت میں تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی روگردانی گراں گزرتی ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ مشرکین کو ان کے مطلوبہ معجزات دکھا دیے جائیں تو دکھا دیں مگر یہ کام ان کے بس کا کام ہے. معجزات تو اللہ تعالیٰ ہی دکھاتے ہیں. اب بات آگے بڑھاتے ہیں فرماتے ہیں دعوت اسلام وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے کان سنتے ہیں اور دل بوجھتے ہیں. کان کے بہرے اور دل کے مردے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آرزو کیوں کریں. اور جس کا دل موت تک مردہ رہا اس کو ایمان کی دولت یہ نصیب نہیں ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کریں گے اور وہ ضرور اللہ کے پاس پہنچے گا. اس وقت اپنے کفر کی وہ سزا ضرور پائے گا. کان تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور انتفاع کے لیے سننے کی شرط آیت میں صراحتاً مذکور ہے اور دل کے قبول کرنے کی شرط آیت میں لپیٹ کر بیان کی ہے یعنی دوسرے مضمون کے ضمن میں بیان کی ہے. آیات کا ترجمہ بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے پھر وہ انہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. مطلوبہ معجزہ دکھانے کا انجام مشرکین کو معلوم نہیں. گزشتہ سے پیوستہ آیت میں جو بات آئی ہے اس کا دوسرا رخ اس آیت میں ہے. پہلے یہ آیا تھا کہ اللہ کی رسول کی اگر یہ خواہش ہے کہ مشرکین کو ان کے مطلوبہ معجزہ دکھا دیا جائے اور وہ ایمان لیں تو اسلام کی راہ ہموار ہو جائے. اس سلسلہ میں فرمایا تھا کہ اگر رسول کے اختیار میں ہو تو مطلوبہ جو معجزہ تھا وہ دکھا دے. اللہ کی حکمت تو نہیں. اب یہی بات مشرکین کی جانب سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صاحب رسالت کے دعوے میں سچے ہیں تو ان پر ان کے بھیجنے والے کی طرف سے ہمارا مطلوبہ معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا. تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ بالیقین ان کا مطلوبہ معجزہ دکھانے پر قادر ہے مگر اس کا جو انجام ہوگا اس کو اکثر مشرکین نہیں جانتے اس لیے وہ بے باکی سے بات کہتے ہیں. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کوئی خاص معجزہ طلب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دکھاتے ہیں پھر بھی وہ قوم ایمان نہیں لاتی تو وہ ہلاک کی جاتی ہے. ماضی میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور مشرکین مکہ کی کلی ہلاکت مقدر نہیں
وہی لوگ ایک وقت کے بعد اسلام کے علمبردار بنے گے، اور اس لیے ان کو مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ سارے کے سارے ہلاک کیے جائیں گے، اور یہ بات حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔ آیات کا ترجمہ، اور مشرکین نے کہا ان پر ہمارا مطلوبہ معجزہ ان کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اتارا جاتا؟ کہو اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہے مطلوبہ معجزہ اتارنے پر، لیکن ان کے اکثر اس کا انجام نہیں جانتے۔ مشرکین مطلوبہ معجزہ نہ دکھانے سے دنیا کے عذاب سے بچ گئے، تو کیا خاک بچے؟ وہ خیال کر سکتے کہ مشرکین مکہ کو ان کے مطلوبہ معجزات نہ دکھانے سے وہ دنیا کے عذاب سے بچ گئے؟ یہ تو ان کا فائدہ ہوا۔ کیا اچھا ہوتا کہ ان کو معجزہ دکھایا جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے اور ہلاک کیے جاتے، تو نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا اور مسلمانوں کو ان کی چہرہ دستیوں سے نجات ملتی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مشرکین دنیا کے عذاب سے بچ گئے تو کیا خاک بچ گئے؟ آخرت کی پکڑ سامنے، اللہ تعالیٰ تمام حیوانات کو، چرند کو بھی، پرند کو بھی، اور جو غیر مکلف ہیں قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو کیا انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کریں گے؟ ضرور پیدا کریں گے، وہ تو مکلف مخلوق ہے، اور تمام چرند و پرند کا ریکارڈ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، انسانوں کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے پاس جمع کریں گے، پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ حساب کے بعد غیر مکلف مخلوقات کو مٹی بنا دیا جائے گا، اور اس وقت کافر تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی بنا دیا جاتا، مگر اس کی آرزو شیخ چلی والی آرزو ہو، ثابت ہو کہ اس کو مٹی نہیں بنایا جائے گا بلکہ آگے بڑھایا جائے گا اور جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ سوچو، انسان کو اعلیٰ درجہ کی عقل خواہ مخواہ نہیں دی، اس لیے دی ہے کہ وہ اس سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، پھر جنت میں پہنچ کر عائش کرے۔ اور جو عقل کے پیچھے لٹ لے کر دوڑے، نہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور نہ ان کی رہنمائی کو قبول کرے، وہ کیفر کردار کو پہنچے۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں پڑے ہیں، بہرا سنتا ہی نہیں اور تاریکیوں میں پھنسا اور وہ راہ راست نہیں دیکھتا، پھر اس سے ایمان کی کیا امید رکھی جائے؟ ویسے اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ راستے سے ہٹا کر اور اسے ہٹا بھی سکتے ہیں اور راستہ پر لا بھی سکتے ہیں، مگر تکوینی مصلحت یہ ہے کہ انسان کو مجبور نہ کیا جائے، وہ اپنی مرضی سے اللہ کے راستے پر آئے اور جنت کا حقدار بنے، اور جو جہنم کے راستے پر پڑنا چاہے پڑھے اور اپنی عاقبت خراب کرے۔ آیات کا ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور نہیں اور اپنے دونوں بازوں سے اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں، مگر وہ تم جیسی امتیں ہیں، تم جیسی میں اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح ان امتوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انسانوں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور ہم نے نوشتہ لوح محفوظ میں کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ حیوانات کی طرح انسانوں کا بھی ریکارڈ محفوظ ہے، پھر وہ ان کے رب کے پاس جمع کیا جائیں گے، بس انسان تو بدرجہ اولا جمع کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے طریقوں میں ہیں، بس ان سے ایمان کی کیا امید رکھی جائے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں راستہ سے ہٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایمان لے۔ مورتیاں نہ دنیا میں کام آتی ہیں نہ آخرت میں کام آئیں گی۔ یہاں کافر خیال کر سکتا ہے کہ اولاً تو قیامت کچھ نہیں، بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، اور فرض کرو قیامت قائم ہوئی تو ان کی مورتیاں جو دنیا میں حاضر روا ہیں وہ قیامت میں بھی عذاب سے بچا لیں گی۔ اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مورتیاں دنیا میں کیا خاک کام آتی ہیں؟ جب زلزلہ آتا ہے اور طوفان آتا ہے تو تم مورتیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہو؟ نہیں، ان کو بھول جاتے ہو اور ایک اللہ کو پکارتے ہو، پھر مصلحت ہوتی ہے تو وہی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ فرضی معبود آخرت میں تمہارے پھر کیا کام آ سکے؟ جو دنیا میں کام نہیں آ سکے وہ آخرت میں کیا خاک کام آئیں گے؟ آیات کا ترجمہ، آپ کہیں بتاؤ، اگر تمہیں دنیا میں اللہ کا عذاب پہنچے یا تمہیں قیامت آ لے تو کیا تم اللہ کے سوا کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اور اگر تم سچے ہو دعوی اشراق میں بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے، بس وہ چاہیں گے تو اس مصیبت کو دور کریں گے جس کے لیے تم نے ان کو پکارا ہے، اور اس وقت تم ان مورتیوں کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک ٹھہراتے، پھر وہ آخرت میں تمہاری مصیبت کیا دور کریں گے۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔ کل تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔